ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بجٹ 2020-21 کے حوالے سے کہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو سکا تو کیا ہوا, کیوں ہم ہر وقت اتنا شور و غل مچا دیتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے, حالات کو دیکھنا چاہیے, حکومت کی مجبوری کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کے آغاز میں نے بات کی تھی کہ جی دفاعی بجٹ کے حوالے سے بھی بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ جی تعلیم کے لیے اتنا بجٹ نہیں رکھا گیا, ہیلتھ کے لیے اتنا بجٹ نہیں رکھا گیا. دو کہ وہ بھی بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا میں پروگرام میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے بھی کتنا کچھ ہے بجٹ میں. لیکن دفاعی بجٹ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اعجاز شاہ صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں سر ہمیشہ دفاعی بجٹ کو ہی ہم کیوں تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں. سائمہ دیکھیں, ایک چیز جو آپ نے ابھی دوبارہ ایک بات کی کہ حکومت مجبور ہے, بیسیکلی حکومت مجبور نہیں ہوتی ہے, حکومت کے پاس بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں, لیکن حکومت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے اور کس کو امپورٹنس دینی ہے. سر مجبوریاں ایک کرونا وائرس کی وجہ سے, میں وہی کہہ رہا ہوں, مجبوریاں ایک اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پریورٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کو امپورٹنس دینی ہے, کون سی چیز پیچھے کرنی ہے. آج آپ مجھے ایک بات بتائیے, کووڈ-19 کی سچویشن جو ہے ہمارے ملک میں لاسٹ ویک آف مارچ میں ہمارے ملک میں آئی. 21 سے ہم لاک ڈاؤن پہ چلے گئے تھے, ٹھیک ہے جی. آج تک ہم فیکچولی اگر آپ دیکھیں تو ہم ابھی لاک ڈاؤن ہی کی سچویشن میں ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ ایکٹیویٹی جو 21 مارچ سے پہلے تھی وہ واپس نہیں آئی. اس میں کچھ کرونا کے مطلب وجہ سے آپ کہیں, بلکہ کچھ نہیں, بالکل کرونا ہی کی وجہ سے گورنمنٹ نے حالانکہ لاک ڈاؤن اس کو کہا کہ جی ہم لاک ڈاؤن نہیں مطلب اور فردر اس کو پرولونگ کرتے یا, لیکن سر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کسی کیفیت میں ضرور ہیں. اب یہ صورتحال دیکھیں, وہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو لاک ڈاؤن والی سچویشن وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن چلا گیا, لیکن ابھی تک وہ ایکٹیویٹی واپس ریسٹور نہیں ہوئی جو 21 مارچ کو تھی. اب اس میں ٹائم لگے گا آپ کو واپس اس ایکٹیویٹی میں آنے کے لیے. لوگوں کو ظاہر ہے لوگ مائنڈ سیٹ میں نہیں آ رہے, ان کو ایشو بن رہا ہے اور بیماری بھی ہو رہی ہے, یہ نہیں بڑھ رہی ہے, پرابلمز آ رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ 21 مارچ سے آن ورڈ انڈیا نے چائنا سے تو مار کھائی. ہمارے بارڈر پہ اس نے کیا کیا, ہمارے بارڈر پہ روز کوئی نہ کوئی وہ شلیاں پٹاخے چھوڑتا ہے اور ہمارے سیولین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. تو آپ اس صورتحال میں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ اس میں ہم ڈیفینس میں اسپینڈنگ نہ کریں. ڈیفینس کی اسپینڈنگ آپ کی مجبوری ہے, اس لیے کہ آپ ڈیفینس میں پیسے نہیں رکھیں گے آپ کا سروائیول اسٹیک پہ چلا جائے گا. آپ اگر فرض کریں فوجی کو گولی خریدنے کے لیے نہیں دیں گے تو گولی کیسے چلائے گا, وہ کہاں سے آئے گی وہ گولی جو آپ کا دفاع کرے گی. بیسیکلی آپ سیلف ڈیفenس میں گولی اور گولا استعمال کرنا ہے, تو وہ آپ کا دشمن ہے, وہ تو نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس گولیاں ختم ہو گئی اب میں چڑھ دوڑوں, تو آپ کر لیں, پھر بجٹ بند کر دیں, اب آپ آرمی کو ہٹا دیں, چڑھا دیں ہندو کو. پھر ہندو نے جو انڈیا میں کیا ہے, کیا کیا ہے ہندو نے, وہاں انسانوں کو ان کا جینے کے حقوق نہیں دیے. وہ کہتے ہیں جی مسلمان کووڈ لے کے آئے ہیں, مسلمان مارے ہیں انہوں نے, پوری دنیا نے شور مچایا کہ خدا کا نام مانو, یہ کیا تم لوگ خباثت کر رہے ہو, تب جا کے تھوڑا بہت ابھی ریسٹ ہوا ہے اس میں, ورنہ وہ تو اس طرح مطلب عالمی برادری کے بہت زیادہ شور اٹھانے کے بعد وہاں تھوڑی سی سچویشن نارمل ہوئی ہے. آپ دے دو پاکستان ان کے حوالے کر دو, دیکھتا ہوں میں, اپنے ڈاکٹرز کو بھی کہہ دیا, آپ کرٹیسائز کرتے ہیں نا, آپ دے دیں پاکستان ان کے حوالے کریں ذرا. وہ جو مسلمان ان کے پاکستان سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی وہاں ہے انڈیا میں, اس وقت پاکستان میں 22 کروڑ ہے نا, تو وہاں 30 کروڑ جو ہیں انڈیا میں مسلمان ہیں. تو کیا حالت ہے آپ ذرا پوچھیں نا ان مسلمانوں سے, وہ تھرڈ ریٹڈ لائف گزار رہے ہیں وہاں پہ. اور آپ وہ زمانہ 1947 سے پہلے والا یاد کریں کہ آپ نے پاکستان بنایا کیوں تھا. پاکستان بنانے کی, دو قومی نظریہ لانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ ہندو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا, اور اگر آپ ہندو کے ساتھ رہتے تو آپ کی مجبوری تھی, کیونکہ ہندو جو ہے آپ کو پاؤں کے تلوے کے نیچے رکھتا تھا, تو آپ رہ سکتے ہیں. ہماری کوئی شناخت, کوئی پہچان نہیں تھی. آج کم از کم we have our own identity. Yes, we have a piece of land. ٹھیک ہے, آپ اس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کریں. آپ بھوکے رہ لیں لیکن گولی خریدنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگ گھروں میں بھوکا رہ کے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم روٹی نہیں کھائیں گے, گولی خریدیں گے, اس لیے کہ میرا ڈیفینس اس میں. تو آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں
کہ ڈیفنس میں آپ نے کتنے بڑھا دیے ہیں آپ نے. آپ اس مقابلے کو دیکھیں نا جو انڈیا کر رہا ہے, انڈیا کے مقابلے میں آپ نے کتنے پرسنٹ آپ نے انکریز کیا. پھر آپ چائنا کی بارڈر کی سچویشن دیکھ لیں. چائنا صرف اس وجہ سے انڈیا اس کے سامنے نہیں بولتا کہ چائنا کا ڈیفنس اسٹرانگ ہے, چائنا کی آرمی اسٹرانگ ہے, چائنا کے پاس اکوپمنٹ ہے, چائنا کے پاس اسلحہ بارود ہے. انڈیا کے پاس وہ نہیں ہے, اور پھر بندے بھی نہیں ہیں اس کے پاس اس طرح کے جو اندر سے ان کے اندر ہو جذبہ. تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. کبھی ہمیں ایل او سی پہ وائلیشن کا سامنا ہے, کبھی ورکنگ باؤنڈری پہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ پہ ہے, ہر فرنٹ پہ. فورن دیکھیں, فورن فرنٹ پہ بھی آپ کو کتنا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. امریکہ میں لابنگ ہوتی ہے, یورپ میں لابنگ ہوتی ہے, برطانیہ میں لابنگ ہوتی ہے, آپ کو سپینڈنگ کرنی پڑتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جن دنوں سپینڈنگ آپ نے لابنگ کے لیے بند کر دی آپ کے دوست ہٹ کے پیچھے. اور ہمیں ہمیشہ سر اپنا یہ بجٹ اس لیے بھی تھوڑا سا زیادہ رکھنا پڑا کہ ہمیں ایک روایتی حریف کا ساری زندگی جب سے پاکستان وجود میں آیا, میں یہی تو کہتا ہوں کہ یا تو پاکستان کو اٹھا کے کہیں پرے لے جاؤ یا انڈیا کو اٹھا کے پرے لے جاؤ. تو پھر تو آپ کہہ دو کہ جی ٹھیک ہے, ہمیں بجٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈیفنس پہ خرچ کرنے کی. آپ کا پرماننٹ, آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر آپ کا دشمن ہے, اور وہ ایسا مکار دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ ہی مکاری میں بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو ہر چیز میں اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور آپ کہتے ہیں جی بجٹ بڑھا دی, کیا بجٹ بڑھا دی؟ اچھا سر, ہم صرف وہی میں پروگرام میں بات کر رہی تھی, ہمیں صرف تنقید کی عادت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس اور دیگر آفات کی روک تھام کے لیے بھی بجٹ میں بہت پیسہ رکھا گیا. 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور دیگر آفات کے حوالے سے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے علاوہ. اس کے ساتھ ساتھ سر 61 اشیاء ایسی ہیں جن کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں کم کی گئی ہیں, وہ بھی انہی آفات سے نمٹنے کے لیے چیزوں سے کم کی گئی, کہیں پہ ختم کر دی گئی ہیں. وہ چیزیں ان کو یاد نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کٹس ہیں وائرس کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے اور کینسر کے حوالے سے, اس کے حوالے ان کے اوپر بھی جو ہے ڈیوٹیز جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. اور پرائسز, ظاہری بات ہے جب آپ کی ڈیوٹیز کم ہو گئی تو آپ کو پرائسز میں بھی کافی. دیکھیں سائمہ, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمیں گورنمنٹ کے سامنے پریورٹیز ہوتی ہیں. اس کو پتہ ہے اس وقت ہمارے سامنے پریورٹی یہ ہے کہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. اس کے سامنے پریورٹی یہ ہے کہ ہمارے عوام کی جو بہتری ہے, سہولت ہے, وہ ہونی چاہیے. آپ نے احساس پروگرام کی سپینڈنگ, اس کی ایلوکیشن آپ نے 187 سے 208 ارب کر دی نا جی, اور وہی سماجی تحفظ ہے نا جو سماجی تحفظ دے رہے ہیں آپ. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا کہ جی ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں ایلوکیشنز بڑھا دی. وہ صرف کووڈ سیکٹر نہیں ہے, وہ ہیلتھ سیکٹر ہے جس میں آپ نے امپروو کیا. کینسر کووڈ میں تو نہیں آ رہا نا, لیکن اس کی کٹس کے حوالے سے بھی. اور سر اس کے علاوہ جو دیگر آلات ہیں, میں وہ پڑھ رہی تھی کہ طبی آلات ہیں, ان کی خریداری, حفاظتی لباس اور اس شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تو کمی تو کہیں نہیں رکھی گئی نا. مطلب آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو ایڈیشنل اسپینڈنگ کے لیے پیسے دیے گئے. اور سر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جو نئے ٹیکسز آپ کے اوپر عائد نہیں کیے گئے, آئی تھنک سو وہ ایک سب سے بڑا اس ٹائم آپ کے پاس ایک آپ کو بینیفٹ کرے گی. بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا بجٹ میں بہت ساری ایسی ایڈیبلز ہیں جن کے اوپر آپ کی جو جی ایس ٹی یا جنرل سیلز ٹیکس تھا وہ بھی کم کم کر دیا گیا. بہت سارے ایسے ایڈیبل آئٹمس ہیں جن کے اوپر سیلز ٹیکس کم کیا گیا. وہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عام آدمی کے ایکسیس میں آئے وہ چیزیں. بالکل صحیح ہے سر. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور پڑھ رہی تھی, اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے کریں کہ تعمیراتی سیکٹر کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے. اور دیکھیں میں ایک چیز پڑھ رہی تھی سر, اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ آپ کی جو اکانومی ہے تعمیراتی سیکٹر اس کو بہت بوسٹ دیتا ہے. اور ہم جس طرح کی اس ٹائم کرائسس کا شکار ہیں, اس سیکٹر میں ہمیں اتنا ریلیف دینا تھا. یہ ورلڈ وائڈ نون فیکٹ ہے جی. امریکہ کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جی, تو امریکہ کی جو اکانومی کی مین اسٹے تھی جی, دیٹ واز کنسٹرکشن سیکٹر نے ہی لوگ بیسیکلی کیا, آپ کس کی اکانومی کی بات کرتے ہیں؟ آپ عام آدمی کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. عام آدمی کون ہے؟ میں اور آپ. ہمارے اگر حالات بہتر ہوں گے تو آٹومیٹکلی اکانومی ملک کی بہتر ہوگی جی. اب امریکہ کے عوام کی اکانومی بہتر ہے, ان کی گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہے جی. وہ اگر لوگ بھوکے مر رہیں گے, خدا نخواستہ بیمار پڑیں گے, تو وہ ان کی اکانومی بیٹھ جائے گی جی. اب 150 سال پیچھے اکانومی میں نے جب کہا
کہ وہ پیچھے چلی گئی تو بیسیکلی کووڈ کی وجہ سے گئی, کووڈ کی وجہ سے گئی, اور وہ 18ویں صدی کی ہی اکانومی کی سطح پہ چلے گئے, لیکن جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ تو 21ویں صدی کے حساب سے چل رہے ہیں, تو وہ آپ اس میں وہ نہیں کر رہے. بات کرتے ہیں اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ملک میں کیا سچویشن چل رہی ہے کرونا وائرس کی, اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. کل بھی جو ہے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کچھ اپریہنشنس کا جو ہے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جولائی تک 12 لاکھ جو ہیں وہ کرونا مریض اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی. ایس او پیز کو جس طریقے سے وائلیٹ کیا جاتا دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے اس دن جب پنجاب کے دورے پر تھے, لاہور میں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی کہا کہ اب سختی سے نپٹا جائے گا. جی اجاز شاہ صاحب بتائیں اب کتنا حکومت کو سختی سے نمٹنا پڑے گا. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری قوم کی بڑی بہادرانہ قسم کی ایفرٹس ہیں کہ انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. جی اگر خدا نخواستہ وہ رسپونڈ نہ کرتے گورنمنٹ کی کال کو تو آج پتہ نہیں سڑکوں پہ لوگ ہوتے. جی آپ نے اٹلی کو دیکھا, جی اسپین کو دیکھا, سڑکوں پہ دیکھا, جی اٹھانے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں تھے. ایران کی بہت بری سچویشن تھی سر, ہم نے ایران کو بھی دیکھا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور لوگوں نے بھی اس چیز کو اللہ کے اس حکم کی طرف وہ انہوں نے اپنے آپ کو خراب نہیں کیا, ورنہ وہی لاپرواہی, وہی باتیں, وہی مسائل تو کیا ہوتا, پڑے ہوتے سڑکوں میں. جی تو شکر الحمدللہ نہیں ہے ایسی صورتحال. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ فورسی کی گئی تھی کہ اس ریجن میں اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. جی اب خدا کا فضل ہے کہ وہ نہیں ہوئی, تو اب آگے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں. اسٹل یو ہیو ٹو مینٹین دیٹ لیول آف کانشیسنیس, جی جس کی وجہ سے آپ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں, ہاتھ اپنے ٹائم پہ جتنا بھی آپ مطلب سمجھتے ہیں کم از کم 1 گھنٹے کے فوراً بعد آپ ہاتھ دھوئیں, صاف کریں اپنے آپ کو. اننیسیسری آپ فیس کو ٹچ نہ کریں, کسی بھی حصے کو. لوگوں کا, دوسروں کا احساس کریں, دوسروں. اور سر نے دیکھیے ماسک کیری کیا ہوا ہے. ہاں, میں نے آپ کے احساس کے لیے پہنا ہوا جی, کہ میری وجہ سے خدا نخواستہ کسی اور کو نہ ہو جائے جو کہ ریسرچ کے مطابق اب یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اس وبا پہ گورنمنٹ نے اس کو مینڈیٹری کر دیا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں یہ کس کے لیے ہیں, یہ میرے لیے ہیں, میری یہ سیفٹی ہے, کسی کی نہیں ہے. یہ میری اپنی سیفٹی, میری اپنی سیکورٹی ہے. میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ بیماری مجھے, میری باڈی کو افیکٹ نہ کرے. مجھے نہیں افیکٹ کرے گی تو ظاہر ہے آپ بھی بچے رہیں گے. اگر میں خدا نخواستہ افیکٹ کروں گا تو میرے سارے جتنا ماحول ہے وہ سارا اس سے افیکٹ ہوگا. ایک چیز. دوسری یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم نے الحمدللہ بہت ساری چیزوں پہ قابو پا لیا. جی, آگے آنے والے دن اور زیادہ کریٹیکل ہیں. اگر آپ نے کانشیسنیس کا لیول کم کر دیا خدا نخواستہ تو شاید 12 لاکھ والی بات پوری ہو جائے. جی, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے نا, تو وہ مطلب یہ ہے کہ آپ احتیاط کر لیں. جی, تو احتیاط کرنے میں کوئی اتنا ہاتھی گھوڑے تو لگنے نہیں ہیں. بس ایک ماسک بھی اگر ہم مینڈیٹری کر لیں, ہاتھ دھوتے رہیں, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں, کچھ مسئلہ نہیں ہے. اور ہم الحمدللہ اتنے کووڈ کے دنوں میں ہم یہ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم بھی مطلب ہمارے ساتھ سارے ہم اسی سوشل سسٹم میں ہیں جہاں پہ لوگ انفیکٹ ہوئے, لیکن ہم نے اپنی مینٹین رکھی اس جو کانشیسنیس کا لیول ہے, آپ بھی رکھیں. سر مجھے تھوڑا سا یہ آپ بتا دیں ناظرین کے لیے کہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جی دوبارہ لاک ڈاؤن میں جائیں. کتنی دفعہ یہ باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہر مسئلے کا حل نہیں. اگر ابھی ہم اسلام آباد کی ایگزامپل دیں تو اس وقت اسلام آباد کے ایک سیکٹر G9 کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے سیل کیا ہوا ہے. اگر جہاں آپ نمبر آف کیسز زیادہ دیکھتے جائیں, آپ کیا کہیں گے, واقعی لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے؟ سائمہ دیکھیں, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ کووڈ والی سچویشن میرے خیال پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے آئی ہے. اس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ جو ہے میرا خیال ہماری لیڈرشپ نے دیا سب سے پہلے. اس سے پہلے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی سچویشن جو ہے نا لوگوں کے سامنے آئی تھی. اور یہ بڑی ایک عقل مندانہ سوچ ہے کہ جہاں پہ ایگریویٹ کر گئی ہے سچویشن, آپ اتنے علاقے کو آپ سیل کر دیں,
کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب آپ G9 کی آپ نے ایگزامپل دی, G9 میں اگر 100 پیشنٹ نکل آیا تو G9 کے علاقے کو آپ کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے, اسلام آباد میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہی اگر فرض کریں کسی اور علاقے میں اگر فرض کریں نکل آتا ہے خدا نخواستہ, I8 کا علاقہ ہے, پھر I9 کا علاقہ ہے, I12 میرے خیال I11 ہے, سوری, اگر ان میں نکل آتا ہے تو ان کو لاک ڈاؤن کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پورا اسلام آباد بند کر دیں, ایک ایکٹیویٹی آپ کلوز ڈاؤن کر دیں, آپ کہیں جی نہیں اسلام آباد پورا بند سیل ہو گیا, تو کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ اس لیے آپ اتنا ہی کام کریں جتنی ضرورت ہے, اوور ڈوئنگ سے پھر پرابلم ہوں گے. تو اوور ڈوئنگ اوائڈ کرنی چاہیے. بہت شکریہ اعجاز شاہ صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اعجاز شاہ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہر چیز کو بند کر دینا, پوری معیشت کو بند کر دینا, پورے لوگوں کو بند کر دینا, علاقوں کو بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر بھی ہم نے اس لاک ڈاؤن میں بھی آبزرو کیا کہ نمبر آف کیسز کس طریقے سے بڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم اگر SOPs کو فالو کرتے رہیں گے تو پوری چیزوں کو لاک ڈاؤن کیے بغیر ہم اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.